وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ صاد آیت نمبر 27 سے 29، حصہ دوم، درس کا نمبر 21-15. آج کا موضوع کیا ہم سب بد عمل لوگ ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کائنات ان میں ہے اس کو خالی از مصلحت نہیں پیدا کیا. یہ ان کا گمان ہے جو کافر ہیں، سو کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے. ام نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ام نجعل المتقين كالفجار. جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے، کیا ان کو ہم ان کی طرح کر دیں گے جو ملک میں فساد کرتے ہیں، یا پرہیزگاروں کو بدکاروں کی طرح کر دیں گے؟ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. یہ کتاب جو ہم نے تم پر نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ اہل عقل نصیحت پکڑیں. سامعین کرام، سورہ صاد آیت نمبر 27. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا. اور ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور اس دنیا کو جو اس کے درمیان ہے فضول نہیں بنایا. ذالک ظن الذین کفروا. یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جو حق سے انکار کرتے ہیں. ذالک فویل للذین کفروا من النار. اور ایسے منکروں کے لیے بربادی ہے جہنم کی آگ سے. ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض. کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں ان کو جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں یکساں کر دیں؟ ام نجعل المتقین کالفجار. کیا متقیوں کو ہم فاجروں جیسا کر دیں؟ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ایک کتاب ہے انزلناہ جسے ہم نے نازل کیا ہے. مبارکن بڑی برکت والی ہے. لیدبروا آیاتہ. انزلناہ الیک ہم نے نازل کیا ہے آپ کی طرف. مبارکن بہت برکت والی ہے. یہ لیدبروا آیاتہ تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں. ولیتذکر اولو الالباب
اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق حاصل کریں۔ سامعین کرام، بہت ہی اہم آیات ہیں، 3 آیات میں نے پڑھی ہیں، اور تمام دین کا تقریباً نچوڑ ہے، خلاصہ ہے اس میں۔ ایک تو اس میں بیان اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تخلیق، مقصد تخلیق پیدائش، یعنی کائنات کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا ہے، کس کے لیے بنایا ہے، مقصد کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں، یعنی اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ میں نے یہ فضول نہیں بنایا۔ جو آیت نمبر 27 ہم نے پہلی پڑھی ہے نا، ما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، یہ فضول نہیں ہے۔ بس اسی بات کو ذرا اگر آپ سوچیں نا، دیکھیں آپ کو اپنی قبر میں لیٹنا ہے، مجھے اپنی قبر میں لیٹنا ہے، تو میں اگر آپ کو کوئی بات کر رہا ہوں تو اس کو آپ سوچیں کہ بھئی تخلیق کا مقصد کیا ہے، میں کون ہوں، اس کائنات میں میرا کیا مقام ہے، میں کہاں پر کھڑا ہوں۔ دیکھیں اگر میں اللہ کی عطا سے آپ کو ایک نقشہ بتا رہا ہوں، یعنی ایک مقام ہے، آپ اکیلے ہیں، اکیلے اس دنیا میں آئے ہیں، اکیلے جائیں گے، ٹھیک ہے، اور رب کے سامنے آپ اکیلے کھڑے ہونا ہے۔ اب میں آپ کو دنیا کی بات کر رہا ہوں، دنیا میں یعنی ایک 10 میل کے دائرے میں آپ کھڑے ہوئے ہیں، 10 میل کے دائرے میں کھڑے ہیں۔ اچھا، آپ کھڑے ہوئے ہیں ایک اس کے نقطۂ آغاز پہ، اس کی 2 راستے ہیں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، 2 راستے ہیں، ایک سیدھے ہاتھ کا راستہ ہے، ایک الٹے ہاتھ کا راستہ ہے۔ اگر سیدھے ہاتھ والے راستے پر چلیں گے تو آپ جنت میں چلے جائیں گے، اور اگر الٹے ہاتھ والے راستے پر اگر آپ چلیں گے تو پھر آپ جہنم میں چلے جائیں گے۔ دائیں ہاتھ والا راستہ کامیابی کا ہے، بائیں ہاتھ والا راستہ ناکامی کا ہے۔ یہ میں نے آپ کو مثال دی ہے۔ اب اگر یہ دائیں ہاتھ والا راستہ نظر نہیں آ رہا، یعنی اس کا جنت نظر نہیں آ رہی، دوزخ میں نظر نہیں آ رہی، لیکن پیغمبر آ کے بتاتا ہے کہ اگر تم سیدھے راستے پر چلے تو تم جنت چلے جاؤ گے، اور اگر تم سیدھے راستے پر نہ چلے تو پھر تم جہنم میں جاؤ گے۔ سیدھے راستے کی نیت کرنی ہوتی ہے، یہ بات بھی ایک نقطہ ذرا نوٹ کر لیں۔ سیدھا راستہ جو ہے اس کے لیے نیت کرنی ہے، اس پر یقین کرنا ہے آپ نے کہ ہاں میں نے جنت جانا ہے، جنت جانے کا ارادہ کرنا ہے۔ قرآن میں بڑی اچھی آیت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاھا مذموما مدحورا۔ یہ قرآن کی آیت ہے کہ جو عاجلہ کا طلبگار ہے، اب عاجلہ کیا؟ دنیا۔ اب دنیا تو ہمیں نظر آ رہی ہے، دنیا نظر آ رہی ہے، آخرت نظر نہیں آ رہی۔ اس کی خبر جو ہے پیغمبر دے رہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں دے رہے۔ ابھی وہ تذکرہ آئے گا اس کا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آیت نمبر 28 میں ہے نا، جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا وہ تو سیدھے راستے پر چل رہے ہیں، اور جو مفسدین ہیں وہ تو سیدھے راستے پر نہیں ہیں۔ تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، انجام برابر نہیں ہے۔ اچھا، اب جہاں تک میں بات کروں اپنی، تو دنیا تو ہمیں نظر آ رہی ہے، اور آپ دیکھ لیں ہم خود بھی دنیا کے راستے پر ہیں، پھر اپنی اولاد کو بھی دنیا کے راستے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ دنیا کے لیے تیاری ہے ہماری ساری۔ آپ دیکھ لینا، رک جائیں تھوڑا سا، میں خاموش ہو جاتا ہوں، سوچیں اس بات پہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ کیا ہم سوچ سمجھ کے زندگی گزار رہے ہیں؟ نو،
ہم بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں آپ بس اپنے وقتی مسائل میں محو ہیں۔ بیگم صاحبہ کی بس میرا شوہر میرا خیال نہیں رکھتا، مجھے کچھ لا کے نہیں دیتا، مجھے برانڈڈ کپڑے نہیں دلواتا، بس نہ کوئی ڈھنگ کا کھانا ہے، نہ رہنا ہے، نہ پہننا ہے، ساری زندگی عذاب بنا دی ہے میرے شوہر نے میرے لیے۔ اور میاں جی کا کیا ہے؟ میاں جی کے بس اپنے نوکری ہے یا کاروبار ہے، میں نے کمائے نہیں، میں نے بہت کمانے ہیں، بیگم کو راضی کرنا ہے، بیگم تو راضی نہیں ہوتی، کیا کروں میں؟ یہی بس سوچ ہے ہماری، سطحی سی سوچ ہے، بالکل مٹی کی سوچ ہے ہماری، مٹی کا سوچ رہے ہیں ہم، ساری سوچیں مٹی کی ہیں، ساری خوشیاں مٹی تک محدود ہیں۔ یہ کوئی سوچ ہے؟ یہ تباہ کن سوچ ہے، یہ کافرانہ سوچ ہے۔ ذالک ظن الذین کفروا۔ میں تو دیکھیں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کیوں مجھے سن رہے ہیں؟ روایتی طور پہ سن رہے ہیں کہ چھوڑ دیں، یہ سننا چھوڑ دیں، بس لگے رہیں اپنے مادیت پرستی میں لگے رہیں۔ میں تو آپ کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، اللہ کے راستے کی طرف۔ میرا آپ سے کوئی لالچ تو نہیں ہے کہ میں آپ سے کچھ مانگ رہا ہوں، کوئی عزت، کوئی شہرت، کوئی پیسے، میں تو طلبگار نہیں ہوں۔ تو آپ سوچیں، میں آپ، یہ حقیقت ہے، فَوَيْلٌ ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کافروں کا گمان ہے۔ ہماری جو سوچ ہے وہ کافرانہ ہے، اور کافر جہنم جائیں گے۔ یہ 27 نمبر آیت ہے۔ ہم نے تو دیکھیں بس دین کو تو ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ شاعرانہ بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی ہے، قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، اے اہل کتاب تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک تم تورات اور انجیل اور جو رب کی طرف سے اب قرآن نازل ہوا ہے اس پر قائم نہ ہو جاؤ۔ تو کیا یہ بس اہل کتاب کے لیے ہے؟ نہیں، قل یا اہل القرآن لستم علی شیء، یہ میں کوئی اختراع نہیں کر رہا اپنی طرف سے قرآن کی آیت میں کہ ایک ہے نہیں لفظ، اللہ نے فرمایا ہے۔ اس کی ابھی میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ جو بھی کتاب والا ہے، اہل کتاب کیا ہم نہیں ہیں؟ کیا قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے؟ تو کیا ہم اہل کتاب نہیں ہیں؟ جو بھی اللہ کی کتاب کو قائم نہیں کرتا، اس پر قائم نہیں ہو جاتا، اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ بلکہ منافق کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کے، اس کے لیے جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہے۔ میں تو نہیں کہہ رہا، قرآن کی آیت ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جو ہے دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا۔ کافر اور مشرک اس سے کہیں بہتر حالت میں ہوں گے، منافق سے بہتر حالت میں ہوں گے۔ بھائیو، اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی بات کر رہا ہوں میں اپنی مرضی آپ کو نہیں بیان کر رہا، اپنی مرضی کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے۔ تو اور دیکھیں، میں تو آپ کے لیے لگا ہوا ہوں، میرا کوئی مقصد نہیں ہے بیٹھنے کا، بس آپ جنت میں چلے جائیں میرے لیے کافی ہے، اور اگر آپ دوزخ میں جانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے، میری مرضی نہیں ہے۔ اور ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے دوزخ میں جانا ہے، تبھی تو ہم بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں، تبھی تو ہم نے اپنی زندگی کا مدعا دنیا کو بنا لیا ہے، ہم تو دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ، تو یہ دیکھیں، یہ آیت نمبر 27 ہے، اس پر آپ غور کریں۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك الظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. جو مقصد پیدائش سے انکار کرنے والے ہیں وہ کافر ہیں اور کافر جہنم میں جائیں گے. یہ اس آیت کا خلاصہ ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں. ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. اچھا اس آیت میں ترجمہ تو خیر میں نے آپ کو بیان کر دیا. اس آیت میں اہل ایمان کی بات ہو رہی ہے اور اہل تقوی کی بات ہو رہی ہے اور اس کے متضاد فسادی لوگوں کی بات ہو رہی ہے اور بد کردار لوگوں، فجار بد کردار، بد اعمال، بد کردار. یہ میں ذہن میں میری کھچڑی پک رہی ہے کہ بد کرداری کا آپ کیا مطلب لے رہے ہیں، کیونکہ ہم نے ہر مطلب کو محدود کر دیا ہے. بد اعمال، بد کردار، اس کو ہم نے محدود کر دیا ہے. تو بہرحال یہ میری دیکھیں بد کردار کا مطلب ایک کردار مومنانہ ہے، ایک کردار کافرانہ ہے، ایک کردار منافقانہ ہے، ایک کردار مشرکانہ ہے، جس کو میں اکثر روش کا نام دیتا ہوں. تو ہماری روش کافرانہ، مشرکانہ اور منافقانہ ہے. تو یہ کوئی بد کرداری اور کسے کہتے ہیں؟ یہی روش کو، کہ اگر آپ ایمان والوں کی روش کو نہیں اپناتے، متقین کی روش پر نہیں چلتے. دیکھیں متقین کی ایک روش ہوتی ہے. متقی ایک تو بامقصد زندگی گزارتا ہے اور وہ مقصد اس کا دنیا نہیں ہوتا، اللہ اس کی منزل ہوتی ہے، اللہ کے راستے پر چلتا ہے، محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہے. یہ متقی ہے. ہم میں تو یہ کوئی بات بھی نہیں ہے، ہم میں تو متقیانہ کوئی روش نہیں ہے. نہ ہمارا ایمان باللہ ہے، نہ ہمارا ایمان بالآخرت ہے، نہ ایمان بالرسول ہے. توحید، رسالت اور آخرت تینوں سے عملی طور پہ ہم نے انکار کیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ ایمان والے جو ہیں اور یقین کے مطابق عمل کرنے والے جو ہیں، یہ اور جو فسادی ہیں، یہ میں برابر نہیں کروں گا. سواء محیاہم و مماتہم، ان کا جینا مرنا یکساں نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا ہے ام نجعل المتقین کالفجار. اس قسم کے اور بھی الفاظ آئے ہیں. افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام هل تستوی الظلمات والنور والاحیاء والاموات. کیا مردہ و زندہ برابر ہیں؟ کیا تاریکی اور روشنی برابر ہیں؟ یہ بہت اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بات کی ہے، لیکن یہاں پہ یہی ہے. اب دیکھیں اس میں دو گروہ ہیں. آیت نمبر 28 میں ایمان اور عمل صالح، جس کا یقین ہے اور یقین کے مطابق عمل. دیکھیں عمل صالح کا مطلب کیا ہے کہ آپ زندگی کا مقصد جان گئے، اس پر آپ کا یقین آ گیا، اب اس یقین کے لیے آپ زندگی گزار رہے ہیں. اب جو زندگی بھی گزار رہے ہیں، جو اعمال بھی کر رہے ہیں، وہ عمل صالح ہے. ہم نے تو عمل صالح کو محدود کر دیا ہے. ہر چیز کا معنی ہم نے بگاڑ دیا ہے، محدود کر دیا ہے، غلط لے رہے ہیں. عبادت کو آپ نے 5 بنا تک محدود کر دیا ہے اور عبادت کو آپ مقصد قرار دے رہے ہیں جبکہ وہ ضرورت ہے. تو یہ ہماری وہ ذہنی، دیکھیں جو دھوکہ جب لگ جائے نا آپ کو کسی بھی بات میں، تو پھر اس دھوکے آپ وہ دھوکے والی ہی باتیں کرتے رہتے ہیں. مثال کے طور پہ 5 کلو کے زیورات آپ نے خرید لیے، 5 کلو کے، ایک بھاری رقم دے کے. ظاہر ہے وہ کروڑوں میں ہوگی، لاکھوں میں نہیں ہوگی، کیونکہ آج کل 2022 میں سونا جو ہے وہ مجھے نہیں معلوم، لیکن 1,20,000 تک ہے یا جو بھی ہے. تو
اب یعنی 10 گرام اتنا ہے تو 1000 گرام تو ہو گیا آسانی سے. اور پھر جو ہے کلو میں جو ہے 5 کلو آپ نے زیورات خرید لیے. اب میں یہ ویسی ایک بات کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے بنا سوچے سمجھے زیورات خرید لی اور ایک دھوکے میں مبتلا ہو گئے کہ یہ اصل ہے، چمک دمک تو اصل کی طرح ہے اور ملمہ کاری ہوئی ہوئی ہے، اچھے لگ رہے ہیں آپ کو، بڑے چمکدار، جیسے کہ سنیارے اپنی دکانوں میں سجا لیتے ہیں نا زیورات کو، یہ اسپاٹ لائٹس لگائی ہوئی ہیں یہ وغیرہ وغیرہ. تو اب آپ وہ اس کو اپنا ایسٹ سمجھیں گے، ہے وہ نقلی، ہے وہ پیتل پہ ملمہ کاری ہوئی ہے، سنہری پانی چڑھائے ہوئے. اب لیکن ساری حرکات، میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، یہ جب آپ دھوکے میں پڑ گئے کہ میں مسلمان ہوں اور بس آپ چند اعمال کر لیتے ہیں اور بس دھوکے میں مبتلا رہتے ہیں، ہم جان دیتے ہیں کافروں کی حالت میں. وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، ان کی جان نکلتی ہے کفر کی حالت میں. دیکھیں انکار تو ہمارا زندگی کا رویہ ہے، ہماری زندگی کی بنیاد جھوٹ پہ ہے، ہم جھوٹ بول رہے ہیں، جو کلمہ ہم نے پڑھا ہے یہ جھوٹا ہے، یہ سچ نہیں ہے. ہم جو کلمہ پڑھ رہے ہیں تو وہ تو دنیا کا کلمہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، دنیا کو معبود، مقصود اور محبوب بنا لیا ہے. یہ میں بڑے طول کے الفاظ کہہ رہا ہوں. آج کا جو معاشرہ ہے جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں ایسا ہی ہے، وہ اسی طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں اپنی. دھوکہ ایک لگا ہوا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تو ٹھیک ہے، اگر آپ کا نام مسلمانوں والا ہے تو پھر آپ پاسپورٹ میں بھی اپنا نام وہ مذہب اسلام لکھوا دیتے ہیں، جبکہ اسلام سے ہمارا دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے. ہم تو نفس و شیطان کے بندے ہیں، اللہ کی بندگی سے تو ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ سوچیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں. عبد الطاغوت اللہ نے ہمیں لقب دیا ہے، طاغوت کے بندے ہیں ہم اللہ کے بندے تو نہیں ہیں. ہم حزب الشیطان ہیں، ہم اس حزب اللہ نہیں ہیں. حزب اللہ ہوتے تو آج ہم مغلوب نہ ہوتے. ہم اللہ کے لشکری نہیں ہیں، ہم شیطان کے لشکری ہیں. شیطان ہمارا ساتھی ہے کیونکہ اللہ کی یاد سے ہم نے رخ پھیر لیا ہے. من یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا وهو له قرین وانہم لیصدونہم عن السبیل ویحسبون انہم مہتدون. جس نے بھی اللہ کی یاد سے رخ پھیر لیا، من یعش عن ذکر الرحمن، ایک شیطان کو میں اس پر مسلط کر دیتا ہوں، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور وہ سیدھے راستے سے اس کو ہٹاتا رہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں ہدایت پہ ہوں. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. اللہ تو بات دیکھیں، بات ہے سمجھ کی. ہماری سمجھ جو ہے وہ الٹی ہو چکی ہے. ہم زبانی کلمہ پڑھ رہے ہیں، ہمارے دل میں یقین نہیں ہے. یقین ہے ہمارا، ظاہر پہ ہے. آپ کی باتیں، آپ کے رویے سب دنیا سے تعلق رکھتے ہیں. آپ بخیل ہیں، آپ دنیا کے مفادات کے تحت زندگی گزار رہے ہیں. آپ کا ہر فیصلہ ظاہری مفاد کے تحت ہے. ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. یہ دیکھیں، اس میں دو فریقوں کی بات ہو رہی ہے. مثل الفریقین کالاعمی والبصیر، دو فریقوں کی مثال اندھے اور بینا کی ہے. ہم لوگ اندھے ہیں، آخرت سے ہم نے رخ پھیر لیا ہے، آخرت کی طرف سے، اللہ کی یاد سے، اور ہم نے رخ کر لیا ہے ظاہر کی طرف، دنیا کی طرف. یا دنیا تیرا آسرا، یا کرسی، یا پیسہ، یا عہدہ، یا دکان،
یا کاروبار، اسی کا ہم آسرا ہے، اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، اور اسی پر ہم خرچ بھی کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ نو وے، ممکن ہی نہیں ہے۔ تھوڑا تھوڑا بس، وَعَطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى، تھوڑا دیتے ہو پھر روک لیتے ہو۔ اللہ، تو دیکھیں یہ آیت نمبر 28 کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ دو گروہوں کو ہم سے کہہ رہا ہے کہ یہ برابر نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا خیال ہے تمہارا؟ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، تمہارا کیا خیال ہے کہ کیا ہم بنا دیں گے، یکساں کر دیں گے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں، تو ان کو ہم زمین میں، جو لوگ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں ان کی طرح کر دیں گے؟ اس میں تھوڑی سی بات ہے، کالمفسدین فی الارض، دیکھیں یہ متضاد، جیسے اندھا اور بینا، اور ایمان والا اور فسادی، اس پہ تھوڑا سا غور کریں۔ ہم سب فسادی ہیں، فساد، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، دیکھیں فساد کا معنی، فساد مطلب گڑبڑ، راستے سے جب آپ ہٹ جائیں تو آپ کی گاڑی پھر صحیح نہیں چلے گی، وہ کبھی اونچی ہوگی، کبھی نیچے ہوگی، کبھی کسی کندھے میں جائے گی، گڑھے میں جائے گی، کبھی کہاں جائے گی، کبھی کہاں جائے گی، آپ تو راستے سے ہٹ گئے نا۔ دیکھیں فساد کا مطلب گڑبڑ، آپ کا خیالات پریشان ہو جاتے ہیں، خیال مجتمع نہیں رہتا، یکسو نہیں رہتے، جب آپ یکسو نہیں ہیں تو آپ پھر پریشان حال ہیں۔ ہم سب کی کیفیت جو ہے، ہم سب پریشان لوگ ہیں۔ میرے بعض کلپ ہیں یہ پریشانی اور سکون، لوگ بڑا شوق سے سنتے ہیں، پھر میری باتوں کو تو سمجھتے نہیں ہیں، کہتے کوئی وظیفہ بتاؤ اور کچھ علاج کرو ہمارا، میں بڑی ٹینشن میں ہوں، انگزائٹی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے۔ میری باتوں کو تو سمجھتا ہی نہیں ہے نا کوئی، تو اس لیے پھر وہ کہتا ہے کوئی ہمارا آپ علاج کریں، آپ حکیم بول لیں، آپ حکمت کا کام کرتے ہیں، ایسے پھر کمنٹس مجھے ملتے ہیں۔ اللہ، تو ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں ہم فسادی ہیں، اس میں ایمان اور عمل صالح کی بات ہو رہی ہے، پھر فسادی کی بات ہو رہی ہے، پھر متقی کی بات ہو رہی ہے، اس کا متضاد فجار، بد کردار، بد عمل، اس کی میں نے آپ کو بات بتائی تھی۔ تو یہ ہماری جو خراب صفات ہیں وہ ہماری ہیں، ہمارا تو نہ تو ایمان ہے، نہ عمل صالح ہے، نہ ہم متقی ہیں، ہم فسادی ہیں اور ہم بد عمل ہیں، بد کردار ہیں، اللہ کے حکم کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ دونوں میں برابر نہیں کروں گا، یہ برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ بہرحال اس وقت میں آپ سے اجازت کا طالب ہوں، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ام نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ام نجعل المتقین کالفجار کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وما خلقنا السماء
والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کائنات ان میں ہے اس کو خالی از مصلحت نہیں پیدا کیا. یہ ان کا گمان ہے جو کافر ہیں، سو کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے. ام نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ام نجعل المتقين كالفجار. جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے، کیا ان کو ہم ان کی طرح کر دیں گے جو ملک میں فساد کرتے ہیں، یا پرہیزگاروں کو بدکاروں کی طرح کر دیں گے؟ کتاب انزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب جو ہم نے تم پر نازل کی ہے بابرکت ہے، تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ اہل عقل نصیحت پکڑیں. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم.